لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار میری کتاب پڑھ لو، کسی طریقے بکے یہ کتاب، او ٹھیک ہے پڑھنے مزہ آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، متقی نہیں ہونا تو کوئی نہیں ہدایت۔ تو اگر آپ میں ٹھیک ہونے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ میں اس میں کوئی ہدایت نہیں ملے گی، جتنا مرضی اچھا سپیکر ہو، جتنا مرضی اچھی قرآن کلاس ہو، جتنا مرضی اچھا درس ہو۔ لیکن قرآن جو ہی آپ کھولتے ہو تو قرآن آپ سے پہلی بات کرتا ہے کہ اب صحیح آئے ہو، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب تھی جو تمہیں پڑھنی چاہیے تھی، یہ وہ کتاب ہے جو تم نے چھوڑ کے باقی ساری کتابیں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا۔ اصل کتاب تو تم نے اب کھولی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہر مصنف اپنی کتاب سے پہلے یہ لکھتا ہے دیباچے میں کہ اس میں اگر کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہے یا ویسے کوئی غلطی ہے یا اس میں ہماری ریسرچ ہے تو آپ ادارے کو آگاہ کریں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، یا اس میں جو بات ہے یہ میری رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب کھولنے سے پہلے یہ ذہنی یکسوئی دیتا ہے کہ یہ جو تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بات ذرا سا بھی نقص ہوگا، ذرا سا بھی عیب ہوگا، ذرا سا بھی ابہام ہوگا، ذرا سی بھی غلطی ہوگی کہ مطلب یہ بات 200 سال پہلے ٹھیک تھی، آج کے دور میں شاید ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس سے بے فکر ہو جاؤ، یہ ہر زمانے کی کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، اور جب جو آدمی اس کو روئے زمین پہ کھولے گا یہ کتاب اس سے یہی بات کرے گی، چاہے وہ 14 صدیاں پہلے کھولے، چاہے وہ 2024 میں کھولے، کہ یہ کتاب زندہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں جتنی باتیں ہیں بالکل اپلیکیبل ہیں، پریکٹیکل ہیں، تمہاری ابھی کی زندگی سے جو تم جی رہے ہو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات کہ ہم نے کل یہ پڑھا کہ مسلمانوں کا آغاز تو ہو رہا ہے الحمدللہ سے، ہوپ سے، پازیٹیوٹی سے، امید سے، شکر سے، تو ہمیں ڈپریشن کیوں ہے، ہمیں ٹینشن کیوں ہے، ہمیں مایوسی کیوں ہے؟ اور اگر ہم قرآن کی پہلی صورت سے قرآن کا باقاعدہ آغاز کریں تو یہاں سے کیسے آغاز ہو رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں یقین اور کلیئرٹی ہے کہ ہمارا آغاز ہی یقین سے ہو رہا ہے، کلیئرٹی سے ہو رہا ہے، اور ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہے۔ آپ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے، ہم ویسٹ سے آنے والے نالج سے بہت انسپائر ہوتے ہیں، وہاں کی ڈگریز پر بہت مرتے ہیں، آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ کسی انسان نے تو لکھی نہیں ہے، پھر اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تھیوری 100 سال بعد ریجیکٹ ہوگی، یعنی اتنا کلیئر اور ایکوریٹ اور اتھینٹک سورس آف نالج آپ کے پاس ہے جس میں مصنف خود کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ علم ہو وہ کیوں ترس رہے ہیں ویسٹ کے علم کو، اور ان کے پاس کوئی بہت بڑا کچھ ہے؟ یہ ہمارے اندر یہ ترسا پن کیوں ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے؟ ہمارے اندر یہ شک کیوں ہے؟ ہمارے اندر یہ کنفیوژن کیوں ہے کہ پتہ نہیں ہماری باتیں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، وہ پتہ نہیں لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم بھی میرا خیال ہے فارغ لوگ ہیں۔ آپ کی کتاب آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن پہلا جملہ ہی قرآن کا ختم کر دیتا ہے کہ آپ پورے کلیئرٹی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں یوتھ کا کہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے کلچر پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ جب اپنے کلچر پہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو کوئی بھی کلچر آپ آتا ہے آپ اس طرح کے ہو جاتے ہو، آپ کا دل کرتا ہے میں ان کو فالو کر لوں، میں ان جیسا ہو جاؤں، یہی میرے سے اچھے ہوں گے، یہی میرے سے بڑے ہوں گے۔ یہاں پردہ کرنے والی اپنے پردے پہ پریشان ہے، یہاں داڑھی رکھنے والا اپنی داڑھی پہ پریشان ہے، حالانکہ آپ کے پاس جو باتیں ہیں وہ تو ایک موسٹ اوتھینٹک سورس آف نالج۔ آپ کو کس چیز کی کنفیوژن یا آپ کانفیڈنس لوز کہاں کر رہے ہو؟ تو قرآن کا تو آغاز ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، تو ہمیں کیوں کسی نئی آنے والی چیز سے ہم بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اس کے آگے مر مٹ جاتے ہیں، اور ہمیں اپنا بہت عجیب لگتا ہے اور بہت آکورڈ لگتا ہے اور بہت جاہل لگتا ہے؟ حالانکہ یہ جاہل لگنا یا آکورڈ لگنا یہ کوئی بات نہیں، یہ ٹرینڈز، یہ آج ایک ٹرینڈ ہے کل کوئی اور ٹرینڈ ہوگا۔ کسی زمانے میں کلین شیو کا ٹرینڈ تھا، آج کے زمانے میں جتنے ایکٹرز آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ داڑھی والے کو زیادہ لیا جاتا ہے، داڑھی ایک سورس آف بیوٹی بنی ہوئی ہے آج کل اچھی خاصی۔ اب جتنے ہیروز آتے ہیں اب چونکہ ٹرینڈ چینج، تو یہ جو ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہی لگتا ہے کہ آج کل داڑھی نہیں رکھی جا رہی تو شاید یہی خوبصورتی کی علامت ہے، کل جب فیشن میں داڑھی آ جائے گی ان کو داڑھی خوبصورت لگنے لگ پڑے گی۔ یہ ایسے ہی کسی دور میں جو ہے وہ 80s کا ہیرو جو ہے وہ اپنی پینٹ یہاں پر کستا تھا، آج جو ہے وہ پینٹ بندہ گیٹوں کے نیچے کس رہا ہوتا ہے، تو آج یہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے کل وہ پیاری لگ رہی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس چیز کو میڈیا پش کرتا ہے کہ یہ پیاری ہے آپ کو وہ پیاری لگنے لگ پڑتی ہے۔
جس چیز کو میڈیا پوش کرتا ہے کہ یہ نہیں پیاری، وہ آپ کو یہ تو بہت ہی بری ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم انفلوئنسڈ ہیں کہ ہمیں جس نے کہا کہ یہ اچھا ہے ہمیں وہ اچھا لگنے لگ پڑے گا. ہمیں جس نے جو کہا کہ یہ برا ہے، ہاں یہ تو برا ہے، تو بہت غلط ہے. انہوں نے جہالت کے سٹینڈرڈز بنائے ہیں، انہوں نے صحیح اور غلط کے سٹینڈرڈز بنائے ہیں، انہوں نے فیشن اور جہالت کے سٹینڈرڈز بنائے ہیں. ہم ان کو مانی جا رہے ہیں. کل ایک کو مانتے تھے، پرسوں اس کو. تو جو قرآن نے بتایا ہے وہ ایک اٹل ہے، وہ مستقل ہے، وہی خوبصورتی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی ٹرینڈ ہے، وہی اچھا لگے گا انسان کے لیے، وہی بہتر ہے. تو آپ کا تو آغاز ہو رہا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. تو کنفیوژن تو قرآن کا پہلا جملہ ہی مومن سے ختم کر دیتا ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ قرآن آپ کے اندر ہوپ، امید اور پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. اور سورہ البقرہ کا پہلا جملہ آپ کے اندر یقین، کانفیڈنس، اعتماد اور کلیئرٹی پیدا کرتا ہے. اور یہ 4-5 باتیں اگر کسی بندے میں آ جائیں تو وہ کیا ہی کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارے گا. اگر آپ کو اپنی بات پر، اپنے کلچر پر، اپنے فلسفے پر کانفیڈنس ہو تو آپ کی زندگی کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یار اس کو فالو کریں، یار اس میں بڑی کوئی بات ہے، یار وہ دیکھیں اس کے بڑے فالوور ہیں، وہ اس جیسا بنتا ہوں میں. ہم بندے ہی بدلتے رہ رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے. تو اگر ایک خدا کے ہو جائیں گے تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. یا یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، دو ہی آپشن ہے. یا بندہ خدا بن، وہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد فیشن بدلتا ہے، انداز بدلتے ہیں، ٹرینڈز بدلتے ہیں. اور جو ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو آپ تو یکسوئی اور کلیئرٹی کے اوپر کھڑے ہیں. اچھا جی، آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ شک نہیں ہے. اور دوسری بات کہ یہ وہ کتاب ہے جو تم نے پڑھنی تھی، یہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے. اور تیسری بات آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب سے جس طرح میں نے کل کہا کہ جب کوئی چیز گمی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش تھی. تو آپ کو جو ایک بے چینی ہے نا، آپ کو جو ایک ٹینشن ہے، آپ کو جو ایک پریشانی ہے، جو آپ زندگی میں خوش ہو کے بھی ناخوش ہو، اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہے رنج بے سبب کی طرح جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر پاتے، وہ ان سارے مسئلوں کا اب یہ ذالکل، یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں سکون دے گی، تمہارا مسئلہ حل کرے گی، تمہیں کسی ڈائریکشن پہ کھڑی کرے گی، تمہیں کوئی جو ہے نا وہ لائن آف ایکشن دے گی. ذالکل کتاب. باقی تمہیں جتنا علم ہے وہ مزید کنفیوز کرے گا، مزید کنفیوز کرے گا، مزید گمراہ کرے گا، مزید ڈٹریکٹ کرے گا. تم پڑھتے جاؤ گے، مزید کنفیوز ہوتے جاؤ گے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. کیونکہ جتنا سائنسی نالج ہے وہ کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچتا، وہ آگے جا رہا ہے، ایک چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اگلی چیز کو لے رہا ہے، اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اگلی چیز کو لے رہا ہے. کلیئرٹی اور یکسوئی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ یہی ہے. باقی تو کنفیوژن اور اضطراب بھی آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کو جو چیز بیلنس کرے گی اور آپ کی بے سکونی کو جو چیز قرار دے گی، وہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ کھڑا کر دے گی، یار اب یہ کرنا ہے، یہ ہے. لیکن تم نے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہدایت ہے. تو جو سب سے ٹھیک بات ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں اس کی ہدایت کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی باتیں ہیں ان کے ٹھیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے 8 ارب انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو صحیح اور درست طریقہ ہے وہ اس کے اندر ہے. ہدا، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین. یعنی قرآن شرط لگا رہا ہے، یعنی لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار میری کتاب پڑھ لو، کسی طریقے بکے یہ کتاب، او ٹھیک ہے پڑھ لیں مزہ آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، متقی نہیں ہونا تو کوئی نہیں. ہدایت کلیئر کر رہا ہے کہ اس کتاب سے ملنی ادھر سے ہی ہدایت ہے. سورس آف ہدایت اگر کوئی واحد ہے تو وہ یہی ہے، ہدایت یہیں سے ملنی ہے. لیکن ساری بھی پڑھ لو گے نہیں ملے گی، الٹا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ایک مثال دے کہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے. تو قرآن تو یا آپ کو جنت دلواتا ہے یا آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے، دو ہی آپشن ہے. تو اگر آپ میں ٹھیک ہونے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ میں اس میں کوئی ہدایت نہیں ملے گی. جتنا مرضی اچھا اسپیکر ہو، جتنا مرضی اچھی قرآن کلاس ہو، جتنا مرضی اچھا درس ہو، آپ خود ٹھیک ہونے کی نیت ہی نہیں رکھتے. متقی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے اندر حق، صحیح اور غلط کی تمیز ہو اور صحیح کو اپنانے کا شوق ہو. اسے یہ لگے کہ یار یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ متقی ہوتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوا ہو. اس میں طلب ہوتی ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نوجوان ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کا دل گھبراتا ہے، اسے وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور وہ مسلسل تلاش میں رہتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، مجھے وہ کرنا چاہیے. وہ یہی تقویٰ حضرت ابراہیم میں تھا جو انہیں اللہ تک لے آیا.
یہی تلاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں لے جاتی تھی، اور اس پوری دنیا سے وہ بت پرستی اور بے حیائی اور اس معاشرے سے دور کر کے کنارہ کر دیتی تھی کہ بھئی صحیح بات کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ میرا یہاں پر دن لگ رہا، یعنی کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو جو صحیح چیز کی تلاش میں ہو کہ بھئی ٹھیک بات کیا ہے، صحیح زندگی کیا ہوتی ہے، صحیح بندہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر جو صحیح ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز فراڈ ہے، ہر چیز فیک ہے، ہر جگہ 2 نمبری ہے، تو ٹھیک چیز کی طرف جانا چاہیے، اور جس دن مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ یہ ٹھیک بات ہے میں یہ کروں گا، اسے متقی کہتے ہیں، کہ ایک جس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو، صحیح کو اپنانے کی فکر ہو، اور جب صحیح اس کے سامنے آ جائے تو اس کے اندر یہ جگرا اور حوصلہ ہو کہ اس صحیح کو اپنانے کے لیے وہ سٹینڈ لے جائے، یہ متقی ہوتا ہے۔